یہی بات عرض کی کہ اگر سپہ سالار قوم، بتاؤ صاحب آپ کو کچھ کہا تھا میں نے، اس پہ عمل بھی کر لیا کرے. اگر سپہ سالار قوم اور وزیر اعظم صاحب آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کو تحسین کریں گے، اور اگر آپ اچھا کام نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے یہ شریعت کے آئین کے خلاف ہے تو آپ کو تنبیہ بھی کریں گے، اس سے اختلاف بھی کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر کام کی تائید کی جائے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہر کام کی مخالفت کی جائے. یار آپ صاحب ٹھہر جائے، آپ بھی پلیز. نہ یہ ممکن ہے کہ ہر کام کی مخالفت کریں، نہ یہ ممکن ہے کہ ہر کام کی تائید کریں. بعض لوگوں کی یہ خواہشات ہیں، ہم ان کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے کہ جو وہ کہے ہم وہ کہنا شروع کر دیں، یا پاکستان کا مستقبل کے فیصلے اب سوشل میڈیا پہ اور چند یوٹیوبروں کے ہاتھوں سے ہونے ہیں. عمران خان صاحب کا دور ہو، نواز شریف صاحب کا دور ہو، محترمہ بے نظیر کا دور ہو، یا آج کا دور ہو، جو صحیح ہوگا اس کو صحیح کہیں گے، جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے. پاکستان علماء کونسل نے پہلے دن یہ موقف رکھا کہ یہ جو استثناء کا معاملہ آیا ہے، آپ سوال کرتے ہیں یہ استثناء شرعی ہے یا غیر شرعی ہے. میں سوال کرتا ہوں یہ احتساب کا نظام شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ جب آپ لوگوں کو 12 سال جیلوں میں رکھیں گے اور اس کے بعد وہی شخص آپ کے ملک کا صدر مملکت بنتا ہے، ایک دن آپ کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا چور ہے اور اگلے دن آپ اس سے وزیر کا حلف اٹھاتے ہیں، تو بھائی یہ نظام احتساب بھی غیر شرعی ہے اور یہ استثناء بھی غیر شرعی ہے. آپ کے آئین اور قانون کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کو لے کے جو کرنا ہے کرو. لیکن یہ سوال ہم سے وہ کرے جو اس ملک کا وفادار ہو. اس ملک کے خلاف سازشوں میں حصہ بننے والے. آج میں پاکستان علماء کونسل کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی مہم کو قبول نہیں کریں گے. ہم اس کے خلاف نکلیں گے. یہ بگوڑا مافیا جو پاکستان، اللہ رب العزت نے پاکستان کو مئی میں جو فتح دی ہے اور جو کامیابیاں دی ہیں، جو نصرت دی ہے، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہوئی. ذرا نکال لیں یہ جو بگوڑے ہیں ان کا ریکارڈ، یہ تو کہتے تھے جنگ ہی نہیں ہو رہی، یہ تو ڈرامہ ہے. آج پوری دنیا آپ کو ایک فاتح قوم اور ایک فاتح فوج کی طرح دیکھ رہی ہے. امریکی صدر کہتا ہے کہ میرا پاکستان کے آرمی چیف سے ملنا اعزاز ہے. پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ، یہ بہت بڑا، ہر مسلمان اس کو اعزاز سمجھتا ہے. پھر بے بنیاد پراپیگنڈا کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت کے لیے فوج بھیج رہے ہیں. کون تسلیم کر رہا ہے؟ روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی پالیسیاں یہ چند لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں ان کے کہنے پر بنائی جائے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی پالیسیوں کا حق بنانے کا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پارلیمان کو ہے. اگر انتخابات کی بات ہے تو کیا 2018 کے انتخابات بہت صاف شفاف تھے؟ 13 کے بہت صاف شفاف تھے، 8 کے بہت صاف. نکال لیں اپنی تاریخ.
اس جمہوریت کو سیاستدانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے فوجیوں کی نسبت، ریکارڈ نکال لیجئے گا، لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن اگر پاکستان کی سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف آواز بلند کریں گے تو جواب دیا جائے گا آپ کو۔ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ 8 اسلامی ملک ہم نے اپنے سامنے تباہ ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ فوج اور قوم میں تقسیم تھی۔ لیبیا، قوم اور فوج کو تقسیم کیا، آج وہاں پر مکان موجود ہے، مکین نہیں ہے۔ لبنان، عراق، یمن، شام، آج تو اللہ تعالیٰ نے اہل شام کے لیے بہاریں ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آئی ہیں۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے اہل شام نے۔ افغانستان، آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی وہی کھیل کھیلا جائے، اور بہت شور ہے جو میں نے کنونشن سینٹر میں کہا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ وہ جی حافظ صاحب نے سپہ سالار کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی، بھائی آپ جا کے مودی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہم تو پاکستانی فوج کے سپہ سالار کے ہاتھ پہ ہی بیعت کریں گے نا۔ پاکستانی قوم جب جہاد کا وقت آئے گا، دفاع کا وقت آئے گا، کوئی بھی پاکستان پہ حملہ آور ہوگا تو وہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی؟ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے جہاد کرے گی؟ کس کے ساتھ کھڑی ہو کے دفاع کرے گی؟ اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ۔ آپ کو مودی مبارک، آپ مودی اور مرزا مسرور کے ساتھ جا کے کر لیجئے گا، ہمیں تو حافظ عاصم کی قیادت میں جہاد کے میدان میں اگر ضرورت پڑتی ہے ہم حاضر ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دفاع، سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کا محراب و منبر، مدارس کے طلبہ، اساتذہ، وہ ہر وقت حاضر ہے۔ آج افغانستان کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان علماء کونسل افغانستان کے علماء کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے ہم اس کو خوشائند قرار دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مثبت سمت پہ قدم ہے۔ اب افغان عبوری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرائے۔ کسی کو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں افغان علماء کے اعلامیے میں 2 باتیں کی گئی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی جارحیت قبول نہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو افغانستان میں کوئی جارحیت قبول نہیں، ہمیں پاکستان میں کوئی دہشت گردی قبول نہیں۔ اس میں کوئی تضاد ہے؟ آپ کو افغانستان میں دہشت گردی قبول نہیں، جارحیت قبول نہیں، ہمیں پاکستان میں دہشت گردی اور جارحیت قبول نہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو آئیے پھر اختلاف کس بات کا ہے، اس پر عمل درآمد کرے، آگے بڑھے۔ ہم شکر گزار ہیں ترکی کے، قطر کے، مملکت سعودی عرب کے، جنہوں نے بات چیت کے دروازے کھولے، کوشش کی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس خطے میں امن آئے، اور اس کے لیے پاکستان نے کبھی بھی امن سے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ پورے ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ کانفرنسوں، سیمینار کا انعقاد شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج سے اس کا آغاز ہوا ہے، کل فیصل آباد میں ہے، پھر گجرانوالہ میں، کراچی میں، پورے ملک کے اندر، اور ہم عوام کو بتائیں گے کہ پاکستان کا اصل نظام وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آپس میں مل بیٹھے۔ پاکستان کو دفاعی طور پر اللہ رب العزت نے بہت مضبوط بنایا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر اور داخلی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، آپس میں بات چیت کا رستہ کھولیں، آپس میں گفتگو کریں، اور گالی گلوچ کا جو گروہ ہے، یہ فطرہ ہے، گالی گلوچ جو ہے یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر امن آئے، کیونکہ اگر یہاں امن ہوا
سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے آپس میں بات چیت شروع کی تو ان کے جو ڈالر آ رہے ہیں فتنہ پھیلانے سے اور جھوٹ بولنے سے، وہ ان کا کیا ہوگا؟ آپ ان نکال لیجیے. پچھلے 6 ماہ کے دوران جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف اس بات سے ہے کہ اسلام آباد میں 5000 علماء نے جمع ہو کر ہم نے کہا گیا ہے، ہم نے پاکستان کے دفاع سلامتی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اب اللہ کی توحید کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے لیے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت و صداقت کے لیے، دفاع پاکستان کے لیے ایک ہے، اور جو پیغام پاکستان میں ضابطہ اخلاق طے ہوا ہے اس پر ہم کریں گے. یہ کام پاکستان کے مستقبل کا ایک واضح لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تھی کہ پاکستان کو ہم سب نے مل کر ایک اعتدال پسند ریاست بنانا ہے. اس کا عنوان تھا اسلام امن کا دین ہے، جو غیر مسلموں کو بھی حقوق دیتا ہے، جو خواتین کو بھی حقوق دیتا ہے، جو بچوں کو بھی حقوق دیتا ہے، جو پھلدار درختوں سے لے کر گھاس تک کا تحفظ کرتا ہے. ہمارا اللہ رب العالمین ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ کانفرنس ایک واضح لائحہ عمل دے کر گئی ہے قوم کو. میں میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اس کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے متفقہ طور پر کہا کہ ملک کے اندر انتہا پسندانہ رویے، متشددانہ رویے قابل قبول نہیں ہیں. ان کے خلاف محراب و منبر اپنا کردار ادا کرے گا. ہمارا مسئلہ آمین بالجہر یا رفع یدین نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر کے نظام مصطفیٰ کی منزل تک پہنچانا ہے. تکلیف تو اسی بات سے ہوتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، اور پھر 5000 علماء جمع ہوئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا، سب نے جہاد کی بات کی، سب نے دفاع پاکستان کی بات کی، سب نے استحکام پاکستان کی بات کی، سب نے اس ملک کو مضبوط کرنے کی بات کی. تو اس کی تکلیف کہاں کہاں ہے اس کا ہمیں احساس ہے. مشرق سے مغرب تک اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کو یہ ہضم ہونا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ میں ملک کے مقتدر 5000 علماء، وزیر اعظم اور سپہ سالار کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک عادلانہ ریاست بنانا ہے. یہ قبول نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہمارا وہی موقف ہے جو روز اول سے تھا. ابھی اسحاق ڈار صاحب نے بتفصیل بتا دیا کہ ہماری فوج کبھی بھی حماس کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جائے گی. ہم اگر جائیں گے غزہ کی تعمیر نو کے لیے جائیں گے. پاکستان کی فوج کبھی کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے اہل فلسطین کمزور ہوں، جس سے اہل فلسطین کا موقف کمزور ہو. افواہیں پھیلانا، پہلے کہا گیا پاکستان نے ابراہیم اکارڈ مان لیا، پھر کہا گیا پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. کہاں کیا ہے بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بولنے کے علاوہ بھی کوئی کام آتا ہے؟ الحمدللہ ہم پھر آج اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان علماء کونسل یہ بات واضح طور پر سمجھتی ہے کہ جو گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اسے اچھا کہیں گے، غلط کرے گی غلط کہیں گے. اور میں آج یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ سانحہ مرید کے بعد بہت سارے ایسے نوجوان جن کا کوئی تعلق نہیں تھا یا وہ بیچارے صرف یا رسول اللہ یا عقیدہ ختم نبوت زندہ باد کہتے ہوئے وہاں گئے تھے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. تمام خواتین کو اور ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے. میں مریم نواز صاحبہ خود خاتون ہیں، جیل میں خود بھی رہی ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام خواتین جو مرید کے سانحے کے بعد جن پر مقدمات کیے گئے یا گرفتار ہیں ان کو وہ رہا کرنے کا اعلان کریں. خیر سگالی کے جذبے کے تحت ان تمام بچوں کو جو صرف یا رسول اللہ
یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے جذبے کے تحت اس جلوس میں یا اس جگہ گئے جن کی کوئی منفی سرگرمی نہیں ہے، جنہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، ان کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ الحمدللہ میں نے آپ حضرات کو روز اول سے کہا تھا کہ تمام مساجد و مدارس کھلیں گے، الحمدللہ تمام مساجد و مدارس کھلے ہیں۔ ہمیں قطع نظر اس سے، مکتبہ فکر سے قطع نظر اس سے کہ کون کس کا ہے، ہم چاہتے ہیں قال اللہ و قال رسول اللہ کا بول بالا ہو، اور اپنی افواج کو، سلامتی کے اداروں کو یہ یقین دلاتے ہیں دفاع پاکستان کے لیے، پاکستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے جو اسلام آباد علماء مشائخ کانفرنس میں آپ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، وہ الحمدللہ اس میں روز بروز اضافہ ہوگا، اور کوئی اس میں آپ یہ دیکھیے پچھلے دنوں اتنی باتیں ہیں، اس ملک کا ایک محسن ہے، اس قوم کا ایک محسن ہے، اس کے بیٹے نے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، اس نے پریس کانفرنس کی، اس محسن پاکستان کے اوپر جس انداز سے حملہ آور ہوئے اور ابھی تک ہے، جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس نے قرآن کریم کی تفسیر سائنسی علوم کی روشنی، یعنی قرآن کریم اور سائنس، اور بتایا کہ قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں آج کی سائنس اب پہنچ رہی ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے وہ بتائی ہیں، اس محسن کے خلاف بھی جو محاذ بنایا، میرا ان سے بہت پرانا تعلق ہے، ایک درد دل رکھنے والا انسان، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، آپ دیکھیں کیا ادھم مچایا گیا، کیا الزام، کون ہے یہ وہ منکرین ختم نبوت کا ٹولہ ہے اور ان کے سہولتکار ہیں۔ آخر میں بعض عدالتوں نے، جج صاحبان نے قانون اور آئین سے ہٹ کر گستاخوں کی ضمانتیں لی ہیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی کہنا چاہتے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد اور پنجاب ہائی کورٹ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم دونس داندلی نہیں چاہتے، قانون جو کہتا ہے وہ چاہتے ہیں۔ بعض جج صاحبان سوشل میڈیا کے پراپوگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں، یا وہ ٹولہ جو گستاخوں کا محافظ بنا ہوا ہے اس کی اپروچ سے ان کیسوں کو دیکھا جائے۔ یہ حساس معاملات ہیں، کسی بھی گستاخ کو رہا نہیں ہونا چاہیے، کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا روز اول سے موقف ہے، اور اس حوالے سے ضرورت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صوبوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اور اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس میں اپنا فوری طور پر اس کا نوٹس لیں۔ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، معاشی بہتری کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرف آگے ہم بڑھیں گے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور اس ملک کے اندر پاکستان کو اس کے حقیقی نظام کی طرف جو ہے، وہ جو اسلامی نظام ہے اس کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے۔ پاکستان علماء کونسل کی آج کی مرکزی مجلس شورا و عاملہ کے فیصلوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ملک گیر مہم شروع کر رہے ہیں، ہر جگہ جائیں گے، عوام الناس کو آگاہی دیں گے کہ پاکستان کو اس کی اصل منزل کی طرف لے کے جانا ہے، اور وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے، اسلام کا نظام امن ہے، سلامتی ہے، اعتدال ہے، نہ کہ متشددانہ رویے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ دن بدن بہتری آئے گی۔ اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ آپ نے ہمیشہ امن کی، محبت کی بات کی ہے، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد آپ سمجھتے نہیں کہ جو عمران خان کے ساتھ میں جنرل باجوہ تھے اور کچھ جو بیوروکریٹس تھے، کچھ ججز تھے، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو اطلاع ملنی چاہیے؟ کس بات پہ؟ جو ایک عمران خان کا ساتھ دینے پہ؟ جس طرح فیض کو دی، فوج کا ایک اپنا نظام ہے، وہ ان کا ایک اپنا پروسیس ہے، وہ جو سمجھتے ہیں، جو ان کا نظام سمجھتا ہے، نہ ہم اس میں مداخلت کا حق رکھتے ہیں، نہ ہمیں رکھنا چاہیے،
وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، انہیں فیصلے کرنے دینے چاہیے. اچھا لام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ مودی کا یار ہے اور مودی کو یہاں پہ جھنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہی مودی نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. یہی مودی کچھ عرصہ قبل جو ہے کچھ سال قبل جو ہے ادھر عمرہ میں آتا ہے، شادی اٹینڈ کرتا ہے بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے. نہ تو وہ زمان پر گیا ہے نہ وہ بنی گنڈا گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے کس بات پہ؟ جنہوں نے